چنانچہ انہوں نے 10 سال کے بعد یزید کو اپنا ولی عہد متعین کر دیا اور اس پر لوگوں نے ان سے بیعت کر لی۔ جتنے مسلمان تھے سب نے بیعت کی سوائے 5 حضرات کے۔ یہ 5 حضرات نمایاں حضرات تھے، عالم حضرات تھے، بڑے شان رکھنے والے حضرات تھے۔ ان میں سے ایک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے نواسے تھے اور جنت کے سردار تھے، جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے، اور ان کی شان بڑی تھی اور ان کو اللہ نے نبی علیہ السلام سے نسبت اتحادی عطا فرمائی تھی۔ ایک انہوں نے بیعت نہیں کی۔ ایک ابو بکر صدیق عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ بھی جو کہ صدیقی نسبت تھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا تھا، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی۔ اور تیسرا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام المفسرین بھی تھے اور نبی علیہ السلام کے بہت قریبی رشتہ دار تھے، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی۔ ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام المحدثین تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اور ان کی علم کی نسبت بہت اونچی تھی، بہت بلند تھی، یہ بڑے علماء صحابہ میں سے سمجھے جاتے تھے۔ اور 5ویں تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے، زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ اللہ نے علم میں ان کو بھی اونچا مقام عطا فرمایا تھا، تو ان 5 حضرات نے بیعت نہیں کی۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ وقت کے ساتھ عبد الرحمن بن ابی بکر فوت ہو گئے، تو باقی 4 حضرات رہ گئے۔ ایک سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، دوسرا سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، تیسرا عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ ان 4 میں سے 2 حضرات نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں بیعت کر کے اجتماعیت کو مضبوط کر دینا چاہیے، چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب باقی 2 حضرات بچ گئے، ایک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ تھے، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے تو پوری دنیا میں تھے، لیکن مدینہ میں بہت ہی زیادہ تھے۔ اب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے تو اپنے لیے عافیت اس میں ڈھونڈی کہ میں مکہ ہی میں رہوں گا، مکہ سے باہر نہیں نکلوں گا، تاکہ جو حاکم ہے وہ میرے خلاف کوئی قدم نہ اٹھا سکے۔ اور انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ جائیں اور جا کے مدینہ طیبہ کے اندر رہیں، آپ کے جانثار لوگ موجود ہیں، آپ کو وہاں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، آپ اپنی آرام کی زندگی گزاریں گے۔ مگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا معاملہ اور تھا، ان کو کوفہ کے تقریباً 10-12 ہزار لوگوں کے خطوط ملے، جس میں لوگوں نے کہا کہ جی آپ کوفہ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے اتنے ہزاروں لوگوں کے خط تھے جس کہ مجھے ان لوگوں سے بیعت لے لینی چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ کوفہ جائیں اور جا کے وہاں کے حالات معلوم کریں۔ چنانچہ مسلم بن عقیل جب کوفہ آئے تو کوفہ والوں نے ان کا بڑا استقبال کیا، انہوں نے جوش و خروش دیکھا، کوفہ والوں کے حالات کو دیکھا، تو انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ جی آپ تشریف لائیے، لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور اس وقت بہت ضروری ہے آپ کا آنا۔ جب حاکم وقت کو پتہ چلا کہ کوفہ کے لوگ تو سیدنا حسین سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے کوفہ کے حاکم کو بدل دیا، ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ اب یہ ابن زیاد بڑا سخت طبیعت کا آدمی تھا، اس نے آ کر تقریریں کی اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا کہ تم اگر حاکم وقت کی بات نہیں مانو گے، تمہارے ساتھ سختی کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، اور لوگ سہم گئے۔ چنانچہ لوگوں نے اپنی رائے بدل لی۔ اب جب لوگوں کی رائے بدلتی نظر آئی تو جو نمائندے بھیجے تھے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، انہوں نے چاہا کہ میں خط لکھ کر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو حالات کا اطلاع دے دیتا ہوں۔
مگر انہوں نے جس گھر میں پناہ لی وہاں ان کو شہید کر دیا گیا، اور وہ دوسرا خط نہیں لکھ سکے بتانے کے لیے کہ اب حالات وہ نہیں رہے جو پہلے تھے۔ ادھر سیدنا حسین نے ارادہ کر لیا کہ میں کوفہ چلتا ہوں۔ بعض صحابہ نے ان کو منع بھی کیا کہ آپ اگر جانا چاہ رہے ہیں تو اپنے ساتھ لشکر لے کر جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ میری محافظ کافی ہے، اور اگر اللہ کو منظور ہے میرا شہید ہو جانا تو میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں۔ موت سے تو وہ لوگ ڈرتے نہیں تھے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی تھی کہ وہ ترستے تھے کہ ہمیں شہادت کا رتبہ نصیب ہو جائے۔ چنانچہ وہ اپنے کنبے کو لے کر، خاندان کی عورتوں مردوں کو لے کر وہاں سے نکلے۔ جب کوفہ کے قریب پہنچے تو ابن زیاد نے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا شمر، وہ بہت ہی شقی القلب بندہ تھا، اس کو بھیجا اور اس کو کہا کہ جا کے تم ان سے بیعت لو اور اس قصے کو ختم کرو تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ جب باقی سارے لوگ مجھ سے بیعت کر چکے ہیں تو پھر صرف یہ 100 بندے ہیں گھر کے، تو اس گھرانے کو بھی بیعت پہ آمادہ کر لیا جائے۔ چنانچہ وہ ہزاروں کا لشکر لے کر آیا اور ایک گھرانے کے تقریباً 100 کے قریب بندے ایک جگہ پر خیمہ لگائے ہوئے تھے، خیمے کا گھیرا کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کے کھانا پینا سامان جو پانی تھا وہ بھی بند کر دیا۔ یہ محاصرہ کئی دن جاری رہا۔ سیدنا حسین جناب نے 3 شرطیں پیش کی۔ فرمایا ایک شرط تو یہ ہے کہ مجھے یزید کو خود ملنے دیا جائے۔ اس نے کہا ملنے دیا جائے گا، پہلے بیعت کریں بعد میں ملاقات ہوگی۔ انہوں نے فرمایا بیعت کا ہی تو مسئلہ ہے، اگر بیعت کر لی تو پیچھے تو پھر جھگڑا ہی کوئی نہ رہا۔ اس نے کہا نہیں یہ شرط ہی میں مانتا۔ ان کا اچھا دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے شام جانے دیا جائے، سرحد پار جانے دیا جائے۔ اس نے کہا نہیں ہم وہاں بھی نہیں جانے دیتے۔ تیسری شرط رکھی کہ اچھا مجھے مدینہ واپس جانے دیا جائے۔ اس نے کہا نہیں میں مدینہ بھی واپس نہیں جانے دیتا۔ تینوں شرطیں نہیں مانی۔ ایک کہ آپ اس کے لیے اس کی بیعت کریں میرے ہاتھ پر، اور پھر آپ ان کے ساتھ جا کر ملے۔ سیدنا حسین جانو تو عزم و استقامت کے پہاڑ تھے، ان کا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے پریشر میں آ کے، کسی کے دباؤ میں آ کے میں حق سے ہٹ جاؤں۔ مجھے جتنا مرضی تم پریشرائز کرو گے، میں اپنی میں اللہ کے دین کے لیے ڈٹا رہوں گا۔ اگر اس میں میری جان جاتی ہے، میرا پورا کنبہ قربان ہو جاتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بیعت کر لوں پریشر میں آ کے اور اپنے بات کے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤں، میں ہرگز نہیں ہٹوں گا۔ چنانچہ اس پر وہ جو مخالفین تھے انہوں نے تلواریں لے لی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ شروع ہو گیا۔ اب یہ مقابلہ چند گھنٹوں کی بات تھی۔ چند گھنٹوں کے اندر سیدنا حسین لانو کے جتنے بھی ساتھی تھے سب کے سب شہید ہو گئے۔ مخالفین کے لشکر میں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا حر۔ ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آ کر سیدنا حسین لانو کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے بھی سیدنا حسین لانو کے ساتھ مل کر شہادت کا جام نوش کیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب سارے مرد شہید ہو گئے، عورتیں خیمے میں تھیں، اور خیموں میں ایک حضرت حسین لانو کے بیٹے تھے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم تھے مگر ان کو بخار تھا، بیمار تھا، تو وہ بھی خیمے کے اندر ہی تھے۔ باقی سارے مرد شہید ہو گئے۔ ایک وقت آیا کہ سیدنا حسین لانو اکیلے رہ گئے، تو سیدنا حسین لانو نے خود مقابلہ کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ چاروں طرف سے مخالفین نے گھیرا کیا ہوا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں
اور یہ اکیلے ہیں اور ان کے ساتھ نمرد آزما ہے اور ان کو موت سے کوئی ڈر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ اپنے اللہ کو پیش کر رہے ہیں۔ اتنے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو سیدنا حسین نے عصر کی نماز قضا نہیں کی بلکہ عصر کی نماز پڑھنی شروع کر دی۔ وہ جانتے تھے کہ نماز اتنی اہم ہے کہ عین حالت جنگ میں بھی اس کو قضا نہیں کر سکتے، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ وہ سجدے کی اہمیت کو جانتے تھے، چنانچہ وہی ہوا کہ جب وہ سجدے میں گئے تو مخالفین نے ان کو شہید کر دیا اور انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ تقریباً 72 لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور یہ قربانی بہت بڑی قربانی تھی۔ ابراہیم خلیل اللہ نے تو ایک بیٹے کی قربانی پیش کی تھی، اور نبی علیہ السلام کے نواسے نے پورے کنبے کی قربانی پیش کی۔ قربانی وہ بھی تھی، قربانی یہ بھی تھی۔ وہ قربانی بھی توحید کی یاد دلاتی ہے اور سیدنا حسین اللہ کی قربانی بھی توحید کی یاد دلاتی ہے۔ چنانچہ سیدنا حسین اللہ کی یہ قربانی تاریخ کا ایک حصہ بن گئی۔